آپ نے عمران خان کا ذکر کیا. عمران خان کی رہائی کے لیے پی ٹی آئی بڑی پرجوش تھی. انہوں نے کہا کہ جی رہائی فورس بنے گی, پھر کہا کہ جی رہائی تحریک چلے گی. اب وہ بھی آئیڈیا جو ہے وہ فلاپ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو کیا پی ٹی آئی والے عمران خان صاحب کو رہا کرا لیں گے؟ دیکھیے اس وقت میں نے جیسے کہا نا کہ ایپسٹین فائل سے ٹرمپ کی جان چھوٹ گئی, لیکن یہ جان وقتی طور پر چھوٹی ہے. یہ عارضی ریلیف ہے. 80 لاکھ ٹرمپ کے خلاف نکلے کہ ہمیں بادشاہ نہیں چاہیے, ڈیموکریٹک بندہ چاہیے. بالکل. اور ایپسٹین فائلز میں اس وقت جنگ چھڑی ہے 2 دن بعد جب ٹرمپ کا نام آیا کہ مبینہ طور پر اس نے جنسی زیادتی کی ایک لڑکی کے ساتھ. تو یہ اور نیتن یاہو کا آپ نے وہ لیک ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں وہ انکوائری کرنے والے کو دھمکا رہے ہوتے ہیں. ان کی بیوی اور وہ دونوں, ان کا سیاست کا دی اینڈ ہونے لگا ہے. اور میں ایک بات مسلسل کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ایران میں رجیم چینج نہ ہو, لیکن یہ طے ہے کہ اگر ایران ڈٹا رہا کھڑا رہا تو امریکہ اور اسرائیل میں رجیم چینج ہوگا. تو جہاں تک عمران خان کی بات ہے, وقتی طور پر حکومت بڑے اچھے پچ پہ ہے کہ اس کی توجہ ہٹ گئی ہے. رہائی فورس والا جو آئیڈیا تھا وہ ایک غلط موقع پہ غلط فیصلہ تھا. پی ٹی آئی کا کوئی فیصلہ صحیح بھی ہوا آج تک؟ انفارچونیٹلی نہیں. لیکن پی ٹی آئی کی خوش نصیبی میں نے کہا نا کہ اوپر عمران خان نے نیچے لوگ ہیں, باقی درمیان میں جو ٹی آر ان کا ہونا نہ ہونا ایک برابر. ہاں, یہ حکومت آج بھی اس وقت فیئر الیکشن کروا لے پی ٹی آئی 2 اکثریت سے آ جائے گی. حالانکہ یہ بہت کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے کام کھیت مٹی ہیں, بے روزگاری بڑھ گئی, غربت بڑھ گئی, سرمایہ 100 ارب روپے انہوں نے نکالے ہیں ترقیاتی بجٹ میں سے. آپ دیکھیں اتنا بڑا دل کیا انہوں نے. کیا بتاؤں, مجھے بتائیں کہ 4 سال ہو گئے ہیں ان کو, اس پورے گروپ کو نگران حکومت شامل کر کے. تو مجھے بتائیں کوئی ایک شعبہ بتائیں, ایک شعبہ. آپ مجھ سے زیادہ قابل ہیں, مجھ سے زیادہ عقل مند ہیں, مجھ سے زیادہ یہ تو نہیں, میں ایسی بات سمجھتا ہوں کیونکہ آپ زیادہ محنت کرتی ہیں, زیادہ پڑھتی ہیں, زیادہ دیکھتی ہیں. مجھے بتائیں کوئی ایک شعبہ مجھے نام لیں کہ جس میں اس حکومت نے 4 سالوں میں امپروومنٹ کی. یہ تو بس اس پہ تو میں چپ ہی رہوں, تو آپ ہی جواب دے دیں تو بہتر ہے. سرمایہ کاری 44% ڈاؤن ہسٹری میں. دورے کتنے کیے؟ 40 سے 50 شہباز شریف صاحب نے سارے ملا کے. حاصل وصول سرمایہ کاری نیچے, تجارت نیچے, معیشت نیچے, ریئل اسٹیٹ نیچے, ایگریکلچر نیچے اور انڈسٹری نیچے. غربت اوپر, بے روزگاری اوپر, مہنگائی اوپر اور کرپشن اوپر, لوٹ مار اوپر اور وزیروں کا سائز اوپر, ان کے خرچے اوپر, اور اوپر سے اتنے اوپر کہ وہ مریم کا جہاز ساتھ ساتھ ان کے اڑ رہا. جہاز کی بات نہ کریں بھٹی صاحب, آج کل جرمانے کر رہی ہیں مریم بیوی, اس طرف بھی میں آتی ہوں, لیکن اب بتائیں بشرا بیوی کی آئی سائٹ کا تو نہیں, ان کی آنکھ کا. نہیں, مجھے یہ بتائیں کیوں جرمانے کر رہے ہیں. مجھے آج تک اس سوال کا جواب نہیں ملا کہ یہ جہاز خریدا کیوں ہے باقاعدہ طور پر. بھٹی صاحب یہ نہیں پتا چلا کہ وہ جہاز ویانا گیا تھا کہ نہیں. ہو سکتا ہے اوور ہالنگ کے لیے گیا ہو. دیکھیں میں وارننگ آپ کو دے رہی ہوں کہ جس ان سوالوں کے جو جواب ہے نا وہ ملنے نہیں ہیں. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس جہاز میں فلاں لوگ تھے تو فلاں جگہ پہ گئے. جس صحافی نے یہ خبر بریک کی تھی اس کی فیملی کے لیے تھوڑا ایشو بنا دیا, تو میں آپ کو وارننگ دے رہی ہوں. میری فیملی تو پاکستان ہے, ٹھیک ہے, اور پاکستان کے لیے پہلے ایشو بنا ہوا ہے. کیونکہ یہ آپ کو کوئی ڈر نہیں ہے کہ اگر نسیم شاہ کو 2 کروڑ کا جرمانہ ہو سکتا ہے تو بھٹی صاحب کو 20 کروڑ کا بھی ہو سکتا ہے. بڑا مہنگا ٹویٹ پڑا نسیم شاہ کو. اور نسیم شاہ پہ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ نسیم شاہ کسی پارٹی کا کرکٹر نہیں ہے, ساروں کا کرکٹر. نسیم شاہ ایک وہ ضابطہ اخلاق میں ہے. نسیم شاہ کو یہ ٹویٹ نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ میں مانتا ہوں. جیسے مجھے اگر پیڈ بندھوا کر اور گلوز پڑوا کر آپ اوپن کروا لیں یا مجھے بالنگ بال دے دیں تو ہر بندہ کہے گا کہ یار خدا کا خوف کر. لیکن نسیم شاہ کو یہ سزا بھی نہیں ملنی چاہیے تھی, ایک وارننگ دینی چاہیے تھی. بچہ ہے, چھوٹا ہے, اور اگر غلط ہو گیا یا اس کا ہیک ہو گیا, جو بھی ہوا جو بھی تھا. اب سیاستدان بھی تو دوسرے سیاستدان پہ تنقید کرتا ہے, صحافی بھی تنقید کرتے ہیں, کرکٹر کا تنقید کرنا اتنا مہنگا کیوں پڑ گیا اس کو؟ یہ فریڈم آف اسپیچ ہے, ہمارا کانسٹیٹیوشن فریڈم آف اسپیچ کا ایک باؤنڈری ہے. مثال کے طور پہ اگر آئی جی اٹھتا ہے اور اٹھ کر وہ ایک پریس کانفرنس کرتا ہے اور اس میں کہتا ہے کہ یہ عمران خان بہت برا ہے, یا مریم نواز نے جہاز کیوں خریدا, یا شہباز شریف اپنے خرچے کم کریں, تو اس کا ایک ضابطہ اخلاق ہے. ٹھیک ہے, مجھے نسیم شاہ ایز اے پاکستانی اس کا رائٹ ہے کہ وہ جو بات کرے, لیکن اس وقت وہ اس ڈومین میں ہے, اس گراؤنڈ میں ہے کہ جہاں وہ بالا تر ان چیزوں سے. جب ہم ٹی وی لگا کے پاکستانی ٹیم کا میچ دیکھتے ہیں, میں تو اپنے گھر سے نہیں دیکھتا. جسٹیفیکیشن دی کہ ہیک ہو گیا تھا, تو پھر تو کرنا چاہیے تھا. یہ جسٹیفیکیشن نہ بھی دیتا پھر بھی ایک اسے چانس دینا چاہیے تھا, اسے کہنا چاہیے تھا کہ بھائی بیٹے دوست یہ تمہارا فیلڈ نہیں ہے, تو اس لیے اس میں نہ پڑھو. اگر اس میں پڑھنا ہے تو فل فلیج آ جاؤ. ٹھیک ہے, سیاست میں آ جاؤ. اچھا, بشرا بیوی کا بتایا نا کہ خان صاحب کا بھی آنکھ کا مسئلہ بنا, بشرا بیوی کا بھی آنکھ کا مسئلہ بنا. ڈیفینیٹلی جیل تو جیل ہوتی ہے, یہ تو جھوٹ بولتے ہیں. زرداری صاحب تو 11 سال رہے جیل میں. زرداری صاحب کتنے سال ہسپتال میں رہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. بے نظیر بھٹو نے کیا, وہ مجھے یاد آ رہا ہے ایک رات بے نظیر بھٹو صاحبہ بڑی پریشان ہو گئی کہ زرداری صاحب سے رابطہ نہیں ہو رہا,
اب یہ ذہن میں رکھیے گا، جیسے عمران خان نے کہا تھا میں ان کے ایئر کنڈیشن اترواؤں گا، تو اس پہ فوکس کوئی نہیں کرتا کہ ان کے ایئر کنڈیشن لگے ہوئے تھے. تو اچھا زرداری صاحب بے نظیر بھٹو سے رابطہ نہیں ہو رہا، اس پہ فوکس کیجیے کہ رابطے اس جیل میں تھے، اسپتال میں ہوتے تھے، جدھر ہوتے تھے. اور زرداری صاحب اور عمران خان کے کیسوں میں بھی بڑا فرق ہے. لیکن خیر فرسٹ ڈیل دبئی، فرسٹ ڈیل امریکہ. زرداری صاحب اور عمران خان کو خدا کے لیے ان سیاستدانوں سے کبھی کمپیئر نہ کیا کرے. صحیح، ایک کوشچن آتا ہے ڈفرنٹ مین، وہ اپنی وجہ سے اندر ہے. عمران خان سیاستدان ہوتا تو آج باہر ہوتا، صحیح آج باہر ہوتا، سیاست کر رہا ہوتا. اور عمران خان کی آنکھ کا ایک ذہن میں رکھیے گا، عمران خان کی آنکھ یہ وقتی ہے جو ادھر ادھر ہم ظاہر عالمی حالات ایسے ہیں. ابھی تک عمران خان کی کو ذاتی ڈاکٹروں سے نہیں ملایا گیا، فیملی سے نہیں ملایا گیا، جس اسپتال میں وہ چاہتے ہیں اس میں چیک اپ نہیں کروایا گیا. تو اس لیے عمران خان کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ ان کی آنکھ کیسی ہے. اور سیم بشرا بی بی، ان کا کوئی پتہ نہیں کہ ان کی آنکھ کو کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا. یہ تو سرکاری ڈاکٹروں کی رائے ہے نا. تو اس لیے اچھا بھٹی صاحب، عمران خان باہر کیسے آئیں گے یہ بتائیں نا آپ. 5 بجے بتا چکا ہوں، بس وہی وجہ ہے. ہاں 5 اپنی مرضی سے آئیں گے. پہلی وجہ کوئی بیرونی پریشر پڑے جو نظر نہیں آ رہا فی الحال. دوسری وجہ کہ اتنے لوگ نکلیں، لوگ نہیں نکل رہے. تیسری وجہ کہ ان خود اندر کی کنڈی کھولیں جیسے یہ روایتی سیاستدان. چوتھی وجہ اسٹیبلشمنٹ کی زیرو ٹالرنس پالیسی یا اس ون پیج کی زیرو ٹالرنس پالیسی چینج ہو جائے. اور 5ویں وجہ کہ کسی کو کوئی خوف خدا ہو جائے کہ اس ملک میں یہ آپ کی ساری جو کامیابی ہیں جو باہر کی ہیں یہ ختم ہو جائیں گی جب تک آپ کی معیشت بہتر نہیں ہوگی. اور یہ ختم ہو جائیں گی جب تک آپ کا سیاسی عدم استحکام ختم نہیں ہوگا. یہ ختم ہو جائیں گی جب تک آپ طے نہیں کریں گے کہ آپ کون سا نظام چاہتے ہیں، مکمل جمہوری، ہائیبرڈ، صدارتی، پارلیمانی، کوئی ایک. اور یہ ختم ہو جائیں گی جب تک آپ سارے بڑے مل کر یہ طے نہیں کریں گے کہ 10 سال ان چیزوں پہ سیاست نہیں کرنی، آگے بڑھے. یہ آپ کو ٹائم فریم لگ رہا ہے کہ 10 سال تک ہوگا؟ 10 سال ہونا چاہیے کہ ساروں کو مل کے. اچھا بھٹی صاحب، آپ کی تجزیے سے ایک چیز جاننا چاہوں گی کہ ایسا اکثر ہوتا ہے، میں کسی کا نام نہیں لے رہی، کہ ایک دن پتہ لگتا ہے کہ جی منی لانڈرنگ کرتے ہوئے فلاں خاتون جو ہے ان کو FIA کی انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوگی. کیا کبھی پاکستان میں ایسا وقت آئے گا کہ منی لانڈرنگ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، ساری انویسٹمنٹ پاکستان میں ہوگی؟ اینڈ آئی بلیو کہ ناؤ از دا گڈ ٹائم فار اس. جنگیں چلی ہوئی ہیں، دبئی میں جن لوگوں کے پیسے ہیں وہ پاکستان لے کے آئیں اور ایمنیسٹی دی جائے یہاں پہ تاکہ انویسٹمنٹ آئے پاکستان کے اندر. یہ دبئی لیکس تو فلانی لیکس یہ سب ختم ہو جائے، منی لانڈرنگ ختم ہو جائے. پہلی بات تو یہ کہ دبئی لیکس میں جو 11 ارب ڈالر کی ہمارے لوگوں کی جائیدادیں نکلی تھیں وہ کون لوگ تھے؟ وہ رولنگ کلاس ہی تھی نا. میں تو نہیں تھا، میرا تو کوئی نہیں، آپ کا بھی نہیں ہوگا. تو وہ رولنگ کلاس ہی تھی. اور جن کے 5 بر اعظموں میں جائیدادیں وہ کون لوگ ہیں؟ رولنگ کلاس. جن کا سر محل تھا وہ کون ہے؟ رولنگ کلاس. جن کا حدیبیہ تھا وہ کون ہے؟ رولنگ کلاس. العزیزیہ تھا، فلیگ شپ تھا، ایون فیلڈ تھا، وہ کون لوگ ہیں؟ رولنگ کلاس. TT والے کون تھے؟ رولنگ کلاس. 35 ارب جعلی اکاؤنٹ منی لانڈرنگ والے کون تھے؟ رولنگ کلاس. عمران خان تو ایک توشہ خانہ میں پھنسا ہوا ہے، جو باقی توشہ خانہ ملک کو سمجھ کے کھا گئے وہ کون تھے؟ رولنگ کلاس. تو یہ رولنگ کلاس ہے جو باہر پیسے لے کے گئی. اور اس رولنگ کلاس نے اس ملک کو ایک بنایا ہوا ہے چراگاہ جانتے ہیں جہاں جانور چرتے ہیں. جانور تو ہم ہیں لیکن یہ وہاں آتے ہیں اور آپ کو لے کے نکل جاتے ہیں. ہم کیڑے مکوڑوں کی تو پھر بھی کیڑے مکوڑے نظر آ جاتے ہیں، ہم تو وہ بھی نہیں ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج وقت ہے. میں کہتا ہوں کہ ملک تباہ ہو جاتے ہیں، دوبارہ کھڑے ہو جاتے ہیں سنسیئر لیڈرشپ کی وجہ سے. مجھے بتائیں کہ آج صدر ٹرمپ کی اب کوئی ایسا ہے کہ اس کا سر محل کہیں اور ہو یا اس کے پیسے کہیں اور ہوں؟ انویسٹمنٹ تو ہو سکتی ہے جو اس کی ذاتی ہے. مجھے بتائیں کہ کسی یہ جو عربی کسی شیخ کے اس طرح ہے کہ اس نے سارا کچھ سمیٹا اٹھا کے باہر لے گیا اور اپنے ملک پہ توجہ نہ دی. تو آج پاکستان کے لیے وقت ہے کہ یہ جو ہمیں اللہ نے عزت دی، اللہ نے غیبی مدد کی، مارکہ حق، آپریشن بنیاد المرصوص اور یہ ثالثی یا نیوٹرل رہنا، اس کو معاشی فائدے میں بدلیں اور سنسیئر ہو جائیں اس ملک کے ساتھ. اگر سنسیئر نہیں ہو جائیں گے تو آپ بھی نقصان میں رہیں گے اور ہم بھی نقصان میں اور ملک بھی نقصان میں رہیں گے.